بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا از خود نوٹس اور سول جج عاصم حفیظ جو ہیں ان کی بیوی کی مار پیٹ اور اس کے ساتھ اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی کا جو اسکینڈل آیا ہے سامنے، جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں کی جو انتظامیہ کی بے حسی جو ہے اس پر بات کریں گے۔ تو ویور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عاصم حفیظ کی جو بیوی ہے۔ اچھا، عاصم حفیظ صاحب جو ہیں وہ ایک سول جج ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اور ان کے گھر میں ایک نابالغ ملازمہ ہے جس ملازمہ پر جو ہے وہ بیوی نے تشدد کیا ہے۔ اچھا، یہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب عدلیہ کے منصب پر بیٹھے ہوئے وہ افراد جو اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے اپنے گھر میں نابالغ بچہ ملازم ہے، کیا یہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے کہ نابالغ بچہ کسی فیکٹری میں کام نہیں کر سکتا؟ باقاعدہ اس پہ یو این او کے قوانین ہیں، چلیں ان کو تو انہوں نے نہیں ماننا۔ تو جو لیبر چائلڈ ہے ایکٹ ہے پاکستان کے اندر، کیا وہ موصوف اس جج صاحب کو نظر نہیں آیا کہ ایک نابالغ بچی کو اپنے گھر میں رکھ کے ملازمت کروانا، گھر کے کام کاج کروانا؟ اچھا، پھر اس پر تشدد ہوتا رہا اور جج صاحب خاموش رہے، ٹھیک ہے، اور اتنا تشدد ہوا جیسا کہ آپ نے میڈیا پہ دیکھا، اور پھر جو ہے وہ سرگودا وہاں چھوڑ دیا، پھر وہ لاہور گئے، ابھی بھی جو ہے وہ لاہور کے جو ہے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اور اس کی زخم جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ پرانے ہیں اور کافی عرصے کے ہیں، یعنی کہ روز تشدد ہوتا تھا اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو ظلم اور زیادتی میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور اخبارات میں بھی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، کہ ایک ان کے متحد جوڈیشری کے فرد کے گھر میں یہ ظلم اور زیادتی ہوئی تو انہوں نے از خود نوٹس کا سوچا بھی نہیں۔ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے قبل آپ نے دیکھا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے ادوار یہ پیچھے اوراق دیکھیں پلٹ کے، کہ اگر کسی کو کھانسی لگی ہے تو از خود نوٹس ہو گیا، اور فرمائشی از خود نوٹس ہوتے رہے ہیں، ثاقب نثار کھوسو اور یہ موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں۔ تو اتنی سپیڈ کے ساتھ جب جو از خود نوٹس ہوتے رہے ہیں، میرا آپ سے اور چیف جسٹس سے یہی ایک سوال ہے، کیا اس بات پہ از خود نوٹس نہیں بنتا تھا کہ وہ ایک پاکستانی شہری نابالغ بچی پر ایک انصاف کا ترازو تولنے والے کے گھر میں تشدد ہوا ہے، از خود نوٹس نہیں بنتا؟ کیا انصاف کا ترازو تولنے والے ظلم اور زیادتی دیکھتے بھی رہیں اپنے گھر میں اور خاموش رہیں؟ ہو سکتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے کہ وہ بیچاری مظلوم مسکین وہ والدین جنہوں نے اس غربت کی بنیاد پہ اپنے نابالغ بچے کو اسکول میں داخل نہیں کروا سکے، جن کی مالی حالات غالباً ایسے نہ ہوں گے، حالانکہ گورنمنٹ نے پروجیکٹ لیے ہوئے ہیں اسکول
ایجوکیشن ہے، لیکن انہوں نے 4 آنے دہاڑی کے لیے یا تنخواہ پہ جو ہے وہ انہوں نے بچوں کو ملازمت کے لیے بھیج دیا۔ ان کا میرا خیال آئین پاکستان میں یہ نہیں تحریر کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ان کے ساتھ ظلم ہو جائے، ان کو کوئی طاقتور آدمی مار پیٹ کر دے، تو ان کو پاکستان کا قانون تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے، آج اتنے دن ہو گئے ہیں، پہلے تو بڑے ہلکی سی ہوا چلتی تھی، موسم تبدیل ہوتا تھا، آج خود نوٹس لے لیتے تھے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ کوئی میں کسی کی یہ نہیں کر رہا کہ کسی کی انسلٹ ہو یا کسی کی فیور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی عوام جو اس ترازو کی طرف دیکھتی ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے لگا ہوا ہے، اور پھر جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ترازو کو اتار دیں تو آگے وہ کیا کیا جملے لکھتے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ ملک غریبوں کے لیے بنا یا اشرافیہ کے لیے بنایا گیا۔ چلیں بھائی، ڈی سی ہے، اے سی ہے، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی اور بیوروکریٹ ہے، اس کے گھر میں بچے ملازمت ہیں، کسی نے مار پیٹ کر لی، وہ تو ایک بھی بات ہے۔ جو انصاف صبح سویرے کرسی پہ بیٹھ کے انصاف دینا شروع کرتے ہیں، ان کے اپنے گھر میں زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے آج تک اس کو نوٹس نہیں دیا۔ اور پھر کمال جرت کہ اس شول جائی صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہیں، اس کو فوری طور پر بیل میں صدقے میں واری کہ فوری طور پر بیل دے دی جائے، اور ان غرباء مساکین پاکستان کے جو نادار لوگ ہیں ان کے منہ پہ زور کا تھپڑ مارا گیا کہ طاقتور مارتا رہے، آپ سہتے رہیں۔ یہ اسلامی ملک خدا داد پاکستان آئین پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں، تقاریر بہت اچھی ہو جاتی ہیں، سیمینار بہت اچھے ہو جاتے ہیں، مظاہرے بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ انصاف کے ترازو تولنے والوں، کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ نہ کچھ اس غریب کی، اس بچی کی آہ کو سے بچیں آپ، کہ جو اسپتال میں ہر سیکنڈ اوہ بکا کر رہی ہے، اور اپنے خدا سے، اور جو اس کے منہ سے دعا یا بد دعا نکل رہی ہے، اس کے قہر سے آپ بچیں۔ بہت ہی زیادتی اور ناانصافی کی گئی ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی جو ہے، وہاں کا جو اسکینڈل آیا، وہاں جا کا جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے، ریٹائرڈ آرمی پرسن ہے، میجر رینک کا ریٹائرڈ ہے، اور بعد میں ادھر سروس رہے گی، وہاں پہ کتنی ویڈیوز، کتنا کیا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں وائس چانسلر صاحب بھی ملوث، کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ اب جو ایکشن نہیں لے رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی کا حصے دار ہے، اسی کی معاونت کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ انکوائری ہلڈ ہو جاتی، اور ایک دن 2 دن میں جناب جو ہے وہ یہ معاملات کلیئر ہو جاتے۔ ہمیں درس دینے والوں، اس قوم کو درس دینے والوں، اس قوم کو جو ہے وہ دین اسلام کی باتیں بتانے والوں، اس میں تمام مقطع فکر کے علماء آج تک احتجاج نہیں کیا۔ جتنی وہاں پہ زیادتی ہوئی ہے ان بچیوں کے ساتھ، ان کو بلیک میل کیا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ واش روم کے اندر ویڈیو کیمرے لگائے جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیگر ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر جو ہے وہ جوڈیشری کا تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا، کہ ایسے واقعات پہ ٹی وی اخبارات میں چیزیں آ رہی ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے
آرام سے وہ نیند فرما رہے ہیں، کوئی از خود نوٹس نہیں۔ بھائی اجتماعی کاموں کے لیے از خود نوٹس ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر کسی غریب کی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو 1 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر، ڈی آئی جی کو حکم دیا جاتا تھا کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں تو 1 گھنٹے کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ آج اتنی بچیوں کی عزتیں لوٹ گئیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ٹھٹھا، یہ مذاق میں سمجھتا ہوں یہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کوئی آس خود نوٹس نہیں، کوئی سنائی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ جو اشرافیہ ہے نا، یہ اگر پاورفل ضرور ہے لیکن غریب عوام جو ہے یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، اور جب خدا نخواستہ یہ غریب عوام جو ہے وہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑی ہوئی تو اشرافیہ بھول جائے گا۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ فوری طور پر ان 2 کیسز پہ از خود نوٹس لیں، اور ودن 1 ڈے 2 ڈے لمبا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملے کو نپٹائیں۔ کیونکہ حکومتوں کا تو معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن جو منصب کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ہے، اللہ نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے سرزمین پہ اور یہاں اس کرسی پہ، تو فوری طور پہ جو ہے وہ مقرر کیے جائیں خود نوٹس، اور انکوائری ہلڈ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے، اور ایسے سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب، ایسے آپ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں اور کالجز میل اینڈ فیمیل دونوں میں ایسے احکامات جاری فرمائیں کہ وہاں پہ جو ہاسٹل ہیں، وہاں پہ جو یونیورسٹی ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی ٹیچر ملوث ہے یا فیمیل ٹیچریں ملوث ہیں یا کوئی بھی عملہ سٹاف کا، ایسی ڈائریکشن دے دیں، ایسے آپ حکم صادر فرمائیں تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو، تاکہ پاکستان کے لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھیں کہ وہ درسگاہ گئی ہیں، کہ درسگاہ کتنا پیارا لفظ ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درسگاہ میں نہیں ہوتا، یہ شاید ان جگہوں پہ بھی نہیں ہوتا جہاں پہ اللیگل لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں معاملات پر فوری طور پر از خود نوٹس لے کے، اور یہ کوئی لمبا ٹرائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلد انصاف جو ہے وہ ہو سکے ان لوگوں کو مہیا کریں۔ بہت شکریہ۔